اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے ٹاپک یعنی آؤٹ آف بزنس بائی آر کے نارائن یعنی اسٹوری کو آج ہم آگے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج ہمارا یہ اس کا 6th اینڈ لاسٹ لیکچر ہے اس کا، تو آج اس اسٹوری کو ہم انشاءاللہ کنکلوڈ کریں گے۔ تو آج ہم پیج نمبر 130 کے آخری پیرا سے آگے اس اسٹوری کو یعنی پڑھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم اس لاسٹ جو پیرا ہے اس پیج نمبر 130 پر یعنی اسٹوری کا، یہاں سے ہم اس سے پہلے کہ شروع کرتے ہیں اس کلاس کو آج کے، کہ تھوڑا بہت ہم یعنی کل کے کلاس کے جو آخری پیرا ہے اس کی ایکسپلینیشن پھر سے ہم یہاں پر دہراتے ہیں کہ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یعنی ان کراس ورڈ پزلز کی پہلیوں کا جو راما راؤ جو وہ اس کا جو کہ وہ جو انٹریز بھیجا کرتا تھا، اس کے جو آنسرس وہ بار بار یعنی وہ صحیح نہیں ہوتے تھے، یعنی اس کو اس کا کوئی بدلہ یا کوئی ریوارڈ نہیں ملتا تھا۔ یعنی ان چیزوں سے جب وہ تنگ آ کر تو لاسٹلی اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ یعنی اپنی زندگی کا خاتمہ کر دے گا۔ یعنی اس نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ ریلوے ٹریک پر جا کر لیٹ کر، جیسے کہ وہ پڑھا تھا آپ نے پچھلے لیسن میں کہ اس نے اپنے آپ کو وہاں پر لٹا دیا اس ریلوے ٹریک پر، اور وہ اس ٹرین کا انتظار کر رہا تھا جس کو ترنچ پولی سے آنا تھا۔ تو اب آج ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آگے پھر کیا ہوتا ہے، کہ راما راؤ کی زندگی کا کیا آگے ہوتا ہے، کیا وہ اپنے اس فیصلے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو اس نے لیا ہے یا نہیں۔ تو اب آپ اپنی کتاب کا یہ پیج نمبر 35 نکالیے، تو وہاں پر یعنی لاسٹ پیرا سے ہم اس کو آگے یعنی پڑھتے ہیں، لاسٹ کچھ پیراز کو آج اسٹوری کے۔ He lay there. He did not know how long he strained his ears to catch the sound of the train, but he heard nothing more than a vague rattling and buzzing far off. Presently, he grew tired of lying down there. He rose and walked back to the station. There was a good crowd on the platform. He asked someone, what has happened to the train? یعنی راما راؤ وہاں کتنی دیر لیٹا رہا اسے پتہ نہیں تھا۔ یعنی اس ریلوے ٹریک پر گاڑی کی آواز سننے کے لیے اس نے اپنے کانوں پر زور دیا، لیکن اسے دور سے آتی ہوئی ایک دھیمی سی کھڑکھڑاہٹ اور بنبناہٹ سے زیادہ کچھ سنائی نہ دیا۔ جلدی ہی وہ وہاں لیٹے لیٹے اکتا گیا، یعنی تھک گیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور واپس اسٹیشن کی طرف چل دیا۔ پلیٹ فارم پر کافی بھیڑ تھی۔ اس نے کسی سے پوچھا، یعنی کسی مسافر سے پوچھا جو وہاں پر یعنی جس کو یعنی ٹرین میں کہیں جانا تھا، یعنی وہ اس سے پوچھتا ہے گاڑی کو کیا ہوا ہے، یعنی اس ریل گاڑی کو کیا ہوا ہے۔ A good train has derailed. A goods train has derailed. 3 stations off and the way is blocked. They have sent up relief. All the trains will be at least 3 hours late today. یعنی یہاں سے 3 اسٹیشن دور ایک مال گاڑی بیٹری سے اتر گئی ہے اور راستہ بند ہو گیا ہے۔ راحت کا سامان لے جانے والی ایک گاڑی پہنچ گئی ہے۔
یعنی اس ریل کو وہاں سے تھوڑا یعنی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یعنی وہ ڈریل ہو گئی ہے، وہ پٹری سے جس ریل کو آنا تھا اس ٹائم پر جب راما راؤ اس کا انتظار کر رہا تھا اپنی زندگی کے یعنی خاتمے کے لیے، تو اس کے یعنی وہاں پر لک نے ساتھ دیا کہ وہ ریل پٹری سے یعنی نیچے اتر گئی، جس کی وجہ سے راستہ بلاک ہو گیا تھا، اور تو وہاں پر یعنی راحت والی گاڑی یعنی اس روڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے یا اس جو ریل ڈریل ہو گئی تھی یعنی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہاں پر راحت کا سامان لے جانے والی گاڑی یعنی بھیجی گئی ہے۔ God, you have shown me mercy, Rama Rao cried and ran home. تو راما راو نے یعنی راما راو نے کہا کہ خدا نے مجھ پر رحم کیا ہے۔ راما راو چل اٹھا اور گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ His wife was waiting at the door looking down the street. She brightened up and said, with relief on seeing Rama Rao, she welcomed him with the warmth he had never known for over a year now. Oh, why are you so late today? She asked. I was somehow feeling very restless the whole evening. Even the children were worried. Poor creatures, they have just gone to sleep. یعنی اس کی بیوی دروازے پر کھڑی انتظار کرتی ہوئی سڑک کی طرف دیکھ رہی تھی۔ راما راو کو دیکھ کر وہ کھل اٹھی یعنی خوش ہوئی اور اس نے چین کی گہری سانس لی۔ اس نے راما راو کا اتنا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا جو اس نے 1 سال سے بھی زیادہ وقت سے نہیں دیکھا تھا۔ ارے آپ آج اتنا لیٹ کیوں ہو گئے ہیں، یعنی اتنی دیر سے کیوں آپ آج گھر آئے ہو؟ اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، کیونکہ میری پوری شام بے چین رہی، بچے بھی پریشان تھے، بیچارے معصوم، وہ ابھی سوئے ہیں۔ When he sat down to eat, she said, our tenants in the extension bungalow came in the evening to ask if you would sell the house. They are all ready to offer good cash for it. Immediately she added quietly, I think we may sell the house. یعنی جب وہ کھانا کھانے کے لیے یعنی راما راو جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو اس کی بیوی نے وہ کہنے لگی اسے، ہمارے ایکسٹینشن والے بنگلے کے کرایہ دار شام کے وقت یہ پوچھنے آئے تھے کہ کیا آپ بنگلہ بیچنا چاہیں گے، تو وہ اس کے لیے اچھی رقم فوراً نقد دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے آہستہ سے یہ بات بھی کہہ دی، میں سوچتی ہوں کہ ہم مکان بیچ ہی دیں۔ یعنی اس کی بیوی نے بس یہی، اب اس نے بھی فیصلہ کیا کہ اب ہم یعنی اس بنگلے کو، اس مکان کو بیچ دیں گے جس کو اس نے رنٹ پر دیا تھا، کرایہ پر دیا تھا۔ Extension idea, Rama Rao replied jubilantly, this minute we can get $4,500 for it. Give me the $500 and I will go away to Madras and some if I can do anything useful there. You keep the balance with you and run the house. Let us first move to a better locality. تو راما راو نے اپنی بیوی سے واپس جواب دیا کہ بہت بڑھیا خیال ہے، یعنی وہ خوشی اس نے اپنی بیوی کو جواب دیا، اسی پل ہم اس کے 4,500 روپے حاصل کر سکتے ہیں، مجھے 500 روپے دے دینا اور میں مدراس چلا جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ مجھے وہاں کوئی مطلب کا کام مل سکے، باقی رقم تم اپنے پاس رکھ لینا اور گھر چلانا۔ سب سے پہلے ہم اس مکان کو بدل کر کسی بہتر علاقے میں چلے جائیں گے۔
یعنی تو راما راو بھی بہت خوش ہوا ہے جب اس نے بیوی کا یہ سنا کہ وہ رینٹ والا جو کرایہ دار تھا وہ ان کے گھر ہاں شام کے وقت آیا تھا اور ان کو مکان کے بیچنے کے لیے ان کو کہا کہ اگر وہ بیچنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو اچھی خاصی رقم دے گا. تو اس پر راما راو بہت خوش ہوا. تو اس نے بیوی سے کہا کہ ہم اپنا یہ مکان بنگلہ بیچ دیں گے اور ہمیں یعنی 4,000 سے زیادہ اس پر جو پیسے آئیں گے تو اس میں سے میں تھوڑا سا پیسہ لے کر میڈراس کوئی کام ڈھونڈنے کے لیے کوئی بزنس شروع کرنے کے لیے جاؤں اور باقی پیسہ آپ گھر چلانے کے یعنی گھر کا خرچہ چلانے کے لیے رکھو گے. تو اس کے علاوہ ہم اس مکان کو بیچ کر یعنی کسی دوسری لوکیلٹی میں جا کر یعنی کوئی جگہ یعنی کوئی مکان دیکھیں گے وہیں پر ہم آگے یعنی گزر بسر کریں گے. Are you going to employ your 500 to get more money out of Crosswood Fazals? She asked quietly. At this Rama Rao felt depressed for a moment and then swore with great emphasis, "No, no, never again." تو کیا آپ اپنے یہ 500 روپے اور زیادہ پیسہ کمانے کے لیے لفظی پہیلیوں میں لگانے جا رہی ہیں؟ انہیں راما راو کی بیوی نے اس سے کہا اپنے شوہر راما راو سے. اس نے پرسکون لہجے میں پوچھا. اس پر راما راو ایک پل اداس ہو اٹھا اور پھر اس نے بہت زور دیتے ہوئے قسم کھائی، نہیں نہیں، اب دوبارہ کبھی نہیں. یعنی اس نے قسم کھا کر اس سے کہا کہ اب میں یعنی ان لفظی پہلوؤں یعنی اب اس پر وہ پیسے یعنی فضول اب آگے میں زیادہ ضائع نہیں کروں گا. میں اس کے لیے قسم کھاتا ہوں یعنی اب کی بار میں ایسا نہیں کروں گا. تو بس لاسٹلی انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اب میں اس مکان کو یعنی اپنے بنگلے کو بیچ دیں گے اور اسی پر وہ کوئی کام ڈھونڈے گا یعنی کوئی بزنس شروع کرے گا اور گھر بھی اس طرح سے ان کا چلے گا. تو یہ تھی مطلب اس پوری سٹوری کی ایکسپلینیشن جو ہم پچھلے ان 4 لیسنز سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں. تو اب آج کے ان پیراز سے یہاں پر کچھ ایکسپریشنز ہیں، ان کی میں میننگ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. تو یہاں پر سب سے پہلا ورڈ یہاں پر ہے کنٹمپلیٹ، مینز گہرائی سے سوچنا. ایکسٹینشن کا مطلب ہے اوجل یا بربادی. تو یہاں پر بی لیفٹ کا مطلب ہے من میں سوچنا. ریفلیکٹ کا مطلب ہے یعنی ریفلیکٹ مینز یعنی من میں سوچنا. اسٹرین زور دینا. ویگ کا مطلب دھندلی سی. رائٹلنگ مینز کھڑکھڑاہٹ کی. بزنگ مینز بن بنانے کی آواز. پریزنٹلی کا مطلب ہے جلدی ہی. گریو ٹائرڈ آف مینز یعنی تنگ آنا یا اکتا گیا. روز کا مطلب ہے اٹھ کھڑا ہو گیا. ڈریل کا مطلب ہے پٹری سے اتر جانا. ریلیف ٹرین مینز راحت کا سامان لینے والی ریل گاڑی. مرسی کا مطلب ہے رحم. برائٹنڈ کا مطلب ہے برائٹنڈ اپ کا مطلب ہے کھل اٹھنا یا خوش ہونا. سہ کا مطلب ہے گہری سانس. ریلیف کا مطلب ہے راحت یا چین. ورمتھ کا مطلب ہے گرم جوشی سے جو اس نے استقبال کیا تھا اس کی بیوی نے راما راو کا، مینز ورمتھ. کریچر کا مطلب ہے جاندار. تو یہ تھی ان ورڈس کی میننگ جو ہم نے اس یعنی ان پیراز میں آج پڑھے ہیں. تو یہاں پر راما راو اس سٹوری سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہاں پر یعنی شارٹ کٹ میتھڈس کا استعمال کیا ہے. یعنی پیسہ کمانے کے لیے اس نے شارٹ کٹ میتھڈس کا یعنی شارٹ کٹ میتھڈ کا مطلب ہے مینز اے وے آف ڈوئنگ سم تھنگ کوئکلی. یعنی کسی کام کو جلدی کرنا
and anything done quickly is never done rightly. یعنی کوئی کام انسان جو جلدی جلدی کرے گا تو وہ ٹھیک سے نہیں کر پاتا. ہیسٹ آلویز میکس ویسٹ. جلدی آلویز انسان کو تباہی یا بربادی میں پہنچا دے گی. وین وی آر ان ہیسٹ وی ہیو نو ٹائم ٹو تھنک. جب ہم جلدی میں ہوتے ہیں تو ہمیں سوچنے میں ٹائم نہیں ملتا. اینڈ وین وی ڈونٹ تھنک وی آر شیور ٹو میک مسٹیک. اور جب ہم جلدی کریں گے کسی میں تو اس میں یہی احتمال رہتا ہے کہ ہم غلطیاں کریں گے. اینڈ وین وی میک فریکوینٹ مسٹیکس وی آر شیور ٹو ریون آور سیلوز. جب ہم لگاتار مسٹیکس پر مسٹیکس کرتے جائیں گے, غلطیوں پر غلطیاں دہراتے جائیں گے, تو اس پر ہمیں بس یہی یقین ہوتا ہے کہ لاسٹلی ہم اپنے آپ کو ریون یعنی ہم اپنے آپ کو برباد یا اپنے آپ کو تباہی میں ڈالتے ہیں. Therefore we must never form the habit of following shortcuts methods. اس لیے ہمیں اس عادت سے اس شارٹ کٹ میتھڈس کی عادت سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. دس از واٹ وی لرن فرام راما راو اسٹوری. یہ ہم نے راما راو کی اس اسٹوری سے لرن کیا ہے, سیکھ لیا ہے. وی فالو شارٹ کٹ میتھڈس ٹو اوور کم ہز فائنینشیل پرابلم. اس نے ہی فالو شارٹ کٹ میتھڈس. راما راو نے شارٹ کٹ میتھڈس کو فالو کرنے کی کوشش کی فائنینشیل پرابلم اپنی سالو کرنے کے لیے, اپنی اقتصادی صورتحال کو سدھارنے کے لیے. دیز میتھڈس الٹیمیٹلی ٹیک ہم ٹو دا ریلوے لائن. لاسٹلی ان شارٹ کٹ میتھڈس نے اس کو آخر کار ریل پٹری پر پہنچا دیا. اتنی زندگی سے وہ تنگ آ گیا تو اس نے بس خودکشی کرنے کی کوشش کی, اپنے آپ کو اپنے آپ کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی. اٹ از اونلی گاڈز مرسی دیٹ ہولڈ اپ دا ٹرین. ادروائز راما راو شارٹ کٹ میتھڈس ووڈ ہیو کٹ ہز لائف شارٹ. تو یہ خدا کا اس پر احسان تھا, خدا کا رحم و کرم تھا جس نے ٹرین کو لیٹ کر دیا. اس ٹرین کی مالک بردار اس ریل کی جو ڈریلنگ ہوئی تھی جس کی وجہ سے ریل گاڑیاں ان کو وہ دیر سے ان کی دیر ہو گئی تھی. تو اس شارٹ کٹ میتھڈ جو راما راو یہاں پر اپلائی کر رہا تھا تو اس نے اس کی زندگی کو ہی شارٹ وہ بنانا اس کی زندگی بالکل شارٹ اور محدود ہو جاتی تھی. اس کی زندگی ختم ہو جاتی تھی ان شارٹ کٹ میتھڈس کی وجہ سے, اگر اللہ تعالیٰ اس پر مہربان نہیں ہوتا. تو یہ تھی مطلب اس پوری سٹوری کی اس کا جو سنٹرل آئیڈیا تھا وہ یہی تھا کہ شارٹ کٹ میتھڈس کو اپلائی کرنا جو راما راو جو اس نے کیا تھا اس سے انسان تباہی اور بربادی میں ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو ڈال سکتا ہے. اس لیے ان چیزوں سے ہر ایک انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. جو کچھ اللہ نے دیا, جو کچھ رب نے دیا, بس اسی پر قناعت کرنا ہے, اسی پر بھروسہ کرنا ہے. تو آگے جو دینے والا ہے تو وہ صرف رب ہی ہے. تو یہ تھی اس پوری سٹوری کا یہاں پر مرکزی آئیڈیا یا سینٹرل آئیڈیا. تو بس اب آج کے کلاس کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں, کنکلوڈ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ الرحمن کل اگلے کلاس میں نئی سٹوری کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ, باقی وسلام.